میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اب دن رات محنت کر کے نظام مصطفیٰ لانا ہے، اور یہ جتنی بھی لیبرل جماعتیں ہیں، دین دشمن جماعتیں ہیں، سیکولر جماعتیں ہیں، ان سے ہم نے ٹکرانا ہے، اور انشاءاللہ جس نبی کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، انشاءاللہ وہی انگوٹھے ہم نے کرین پر لگا کر ان نوابوں کو، جگیرداروں کو بتانا ہے کہ ظالموں، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حقیقتاً علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، یہ دین دشمن جماعتیں ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، انہوں نے زنا کے بل پاس کیے، انہوں نے شراب کے بل پاس کیے، انہوں نے ملک ممتاز حسین قادری عاشق رسول، عاشق صادق کو پھٹے پہ لگایا۔ تو یہ کبھی پاکستان میں خوشحالی نہیں لا سکتے۔ کہتے ہیں نواز شریف آ رہا ہے، یہ خوشحالی لائے گا۔ نواز کا باپ شریف بھی اٹھ کر آ جائے، اس پاکستان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ پاکستان کو آپ بدل سکتے ہیں تو محمد عربی کے غلام بدل سکتے ہیں۔ آج دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، میں نے کہا اور ہونے دو، اس عوام کو تڑپنے دو۔ جس عوام نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے وہ بابا جی ویل چیئر پر بیٹھ کر فیض آباد گئے، یہ عوام نہ نکلی، اب یہ اور تھوڑا سا تڑپ لے۔ جب اسے احساس ہوگا کہ پاکستان میں اگر نبی کا نام آئے تو حرمت پر پیرا دینے کے لیے لبیک ہے، اور اگر غازیوں کا نام آئے تو وہ بھی غازیوں کی لسٹ اس وقت لبیک کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ملک پاکستان کو بدل سکتی ہے تو وہ بھی لبیک ہے۔ ہم نے محنت کرنی ہے۔ سلطان باؤ کی نگری میں رہنے والوں، انشاءاللہ اب سارے جاگ رہے ہیں، ایسا ایسا پیر حضرات بھی جاگ رہے ہیں، ہم ان کو بھی کہیں گے کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بھی رسول اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ، اب بھی اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بابا نے پیروں کے نعرے نہیں لگوائے، مولویوں کی واہ واہ نہیں کروائی۔ بابا جی دا نعرہ لگتا سی تو بابا جی وہ جملہ کہندے سن، اسی نہیں کہہ سکتے، مگر آج تک میں پیراں کو مولوی کو وہ جملہ نہ سنیا۔ پیر دا نعرہ لگتا سی تے پیر خوش ہو جاتا سی، مولوی دا نعرہ لگتا سی تے مولوی خوش ہو جاتا سی۔ قربان جاواں اس بابا جی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے مجدد تھے، اس دور کے کامل ولی تھے، انہوں نے صرف رسول اللہ کا نعرہ لگوایا، اور ہمارا جو رخ تھا یہ ان ظالم جماعتوں کی طرف جو مڑا ہوا تھا، بابا جی رحمت اللہ علیہ نے ادھر سے رخ موڑ کر وہ زرداری ہاؤس سے، وہ بنی گالا سے، وہ رائی لینڈ سے ہمارا رخ موڑ کر مدینے کی طرف کر دیا ہے۔ اب کوئی طواف کرتا ہے رائی لینڈ کا جا کر، کوئی بنی گالا کے چکر لگاتا ہے، کوئی بلاول وہ بتوں پر جو پوجا کرنے والا ہے، دودھ پھینکنے والا ہے، اس کی انتظار میں ہے، کوئی نوازے کی انتظار میں ہے، شبازہ جو کر کے گیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب سینہ تان لو، ہر بازار میں کہو نہیں نہیں بہت ہو گئی، ہمیں نالی نہیں چاہیے۔ قبر میں نالی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ سولنگ کام آئے گا؟ نہیں آئے گی۔ یہ بتیاں کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا کام آئے گا؟ مصطفیٰ سے وفا کام آئے گی۔ وفا اسی میں ہے کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، سینہ تان کر کھڑا ہو جائے نظام مصطفیٰ کے لیے اور کہے ظالمو جابرو ہٹ جاؤ، محمد عربی کا دین آیا، اب رسول اللہ کا دین آیا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کی اسمبلی میں بھی، پنجاب کی اسمبلی میں بھی، سندھ کی اسمبلی میں بھی، بلوچستان کی اسمبلی میں بھی محمد رسول اللہ کا دین تخت پر ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے، تمنا تو یہی ہے پہلے اگر شہید ہو جائیں عزت کے لیے تو سب سے بہتر ہے بابا جی کے پاس پہنچ جائیں اور وہاں بیٹھے ہوں اور دیوانے آئیں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ بابا جی کی بارگاہ میں، بابا جی نے کہا تھا میں قبر میں انتظار کروں گا نظام مصطفیٰ کا، اور دیوانے نعرہ لگاتے ہوئے آئیں کہیں بابا جی پاکستان کے تخت پر دین آ گیا ہے۔ یہ اس وقت آئے گا جب ہم بیدار ہو گئے، ہمیں رشتہ داریاں نہیں چاہیے، برادری علم نہیں چاہیے، ہمیں محمد رسول اللہ کا دین چاہیے۔ ساری عمر لوگوں نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی،
لوگوں نے دین کی طرف منہ موڑ کر لبرل سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیے، آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں، یہ میرا یہ عقیدہ ہے، جو اس دین کے ساتھ کھڑا ہے، حسین ابن علی کی روح اس کے پاس خوش ہے اور راضی ہے۔ کیوں کہ حسین ابن علی نے بھی نانے کے دین کے لیے ٹکر لی تھی اور نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا سجایا تھا۔ آج ہم نے بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ لا کر ان لبرل جماعتوں کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان میں اصل حسینی ہیں۔ امام حسین کو شہید کیا جو آج تک ہمارے ملک میں یزیدی نظام پر قابض ہے اور یزیدی نظام چلا رہا ہے، کبھی ہم نے اس پر لعن طعن کی ہے؟ تو مسلمانوں، آپ ہمارے پاس وقت ہے تو انشاءاللہ آپ نے اس کا بازو بننا ہے، ہر جگیردار کے ساتھ ٹکرا جانا ہے اور سب کو بتانا ہے۔ کوئی گلی میں ووٹ لینے آئے، اپنے دروازوں پر لکھا دو کہ بس اس بار ووٹ رسول اللہ کے دین کے لیے ہے۔ وہ ظالم پڑھ کر وہ دروازہ نہ کھٹکائیں بلکہ واپس چلے جائیں، کہیں یا تو ہر گھر کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے کہ ووٹ اب حضور کے دین کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اس سے پہلے ہم نے یہ کاوش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ حضور کا جو دین ہے وہ آئے، پورے ضلع جنگ کو طریق کا گڑھ بنائیں، عملی طور پر کام کریں، دن رات کام کریں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم نے اگر عملی طور پر کام کیا تو انشاءاللہ ان جگیرداروں کو ہم مات دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلام جو ہیں یہ کس طرح میدان میں آتے ہیں۔ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی نواب ہیں، یہ جتنے بھی تو ہمارے قائد محترم بالکل قریب ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے، میں تو دل دی گل دساں، فیضان آباد دے وچ ساڈی جڑی بیٹری چارج ہوندی سی، وہ بابا جی جدوں نعرہ مرواندے سن لبیک دا، ساڈی انج بیٹری چارج ہوندی سی۔ میں 21 دن فیضان آباد بابا جی دے سامنے رہا، میں زندگی چ پہلے نہیں دیکھے، پیر سائیں بعد وچ نہیں دیکھے۔ میں مدینہ شریف سی، جدوں نے فرانس کے خلاف احتجاج ہویا، لاہور گولیاں چلی، میں دوستاں نوں کہا میرا اتنے رہنا مشکل ہے۔ میں مدینہ شریف چو ٹکٹ کرائی، لاہور دی نہ ملی، فیصلہ آباد دی ملی، تو فیصلہ آبادوں میرا گھر 70 کلومیٹر ہے۔ میں 70 کلومیٹر گھر نہیں گیا، میں مرید کے پہنچا۔ میں نے کہا کوئی گولی تو ہو جو نبی کے نام پر ہمیں بھی لگ جائے۔ یہ تو حسین نے بتایا ہے نا، لوگ احرام باندھ رہے ہیں، وہ نانے کا دین بچانے کے لیے کربلا میں جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی دین پر مشکل وقت آئے آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی گھر والا ہو، کہے ان جماعتوں کو ووٹ دو، بس یہی گزارش کرنی ہے۔ اب بہت ہو چکا ہے، اب ووٹ بھی نوٹ بھی، میں کہتا ہوں ہمارا سوٹ بھی لبیک کے لیے۔ جب قائد محترم ہمیں اجازت دیں گے، اور یہ لبرل جماعتیں اور ادارے باز نہیں آتے انگریز کو سپورٹ کرنے میں، یہ عدالتیں انگریز کو سپورٹ کرنے میں، میرا وجدان کہتا ہے کہ انشاءاللہ پھر سوٹ سے انقلاب آئے گا۔ پھر بابا بھی سوٹ، بابے دے کول تو ویسے ہی سوٹ ہے، یہ 12ویں بابے، سیفی بابے، اتاری بابے، یہ سارے بابے انشاءاللہ نبی کے نظام کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں۔ قائد محترم بالکل قریب ہیں، اور آپ لوگوں نے ایسا استقبال کرنا ہے کہ ایک میری ہمارے قائد محترم کہیں میں باؤدین مغرب گیا تو میں نے پتہ لگا کہ حضور دے غلام کس طرح استقبال کر دیں۔ ڈٹ کے استقبال کرنا ہے، اور جو ہماری سیکورٹی والے ہیں وہ بھی خیال کریں، قائد محترم کے قریب کسی کو نہ آنے دیں، اور بحفاظت قائد محترم کو سٹیج پر لانا ہے۔ اور انشاءاللہ قائد محترم کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے جو استقبال کے لیے تھا، وہ بھی پنڈال میں آئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل میرے قائد محترم باؤ سلطان کے ان دیوانوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ آج باؤ سلطان کے دیوانوں نے، اس نگری میں رہنے والوں نے تحریک لبیک کے لیے وہ محنت کی ہے، اور اتنا بڑا پنڈال جو ہے یہ
بھر دیا ہے، انشاءاللہ جب ہمارے قائد محترم آئیں گے یہ پنڈال بھی بھر جائے گا اور لوگ بیر کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ان جگیرداروں کو، ان لٹیروں کو، ان کو پتہ چل جائے گا اب رسول اللہ کا دین جو ہے یہ تخت پر آنے والا ہے، اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں نے ایک صاحبزادے کی بات سنی جو سیکولر لبرل جماعتوں کو سپورٹ کر رہا تھا، کہتا ہے اب ادھر سے میری توبہ ہے۔ میں نے کہا پھر اب بھی وقت ہے، حضور کے نظام کا نعرہ لگا اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جا، پھر وقت وہ دور نہیں ہے جب روز قیامت تیری بات بن جائے گی۔ ہم دین کے نام پر ہاتھ چماتے ہیں، سارے مشائخ دین کے نام پر ہاتھ چماتے ہیں، سارے علماء دین کے نام پر کھاتے ہیں، جب دین پر باری آئے تو پھر تو ہماری گواہی بھی حاضر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے سینے بھی حاضر ہیں، نبی کے نام پر گولی لگے پھر بھی حاضر ہیں، جو نبی کے نام پر جیبیں بھرے، جو نبی کے نام پر ہاتھ چمائے، پاؤں چمائے، جب نبی کی حرمت آ جائے پھر گھر میں بیٹھا رہے نہیں، اب ایسے بھی ہونا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اب آپ لوگوں نے ہمارے قائد محترم کے استقبال کے لیے تیار ہو جانا ہے، ریڈی ہو جانا ہے۔ پہلے اتنے نعرے لگانے ہیں کہ قائد محترم آئے ہماری بیٹری چارج ہو جائے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ مذہبی نعرہ ہے، اور یہ ایسا مذہبی نعرہ ہے جس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم مدینہ میں بیٹھے تھے تو تڑپ گئے کہ وہ بابا جی کی روح پکار رہی ہے، میرے مجاہدو میرے شیرو کہاں ہو۔ پھر ہم وہاں سے پہنچے اور میری آنکھ پر تیزاب، ماتھے پہ تیزاب گرا تھا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان تو لوگ ضلع قریب تھے، ہم تو سعودی عرب سے ڈائریکٹ پہنچ گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آج ہمیں جاگنا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں، یہ میرے چند مرید بھی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب بھی نظام مصطفیٰ سے ہم پیچھے ہٹیں، جب بھی نظام مصطفیٰ کا ہم ساتھ چھوڑ دیں، اس بابا جی کے مشن کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے پھر ہمارے ہاتھ نہیں چومنے، پھر ہماری خدمتیں نہیں کرنی، پھر ہمیں ایسے چھوڑ دینا ہے جیسے کہ جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ وفا ہے تو صرف رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان میں نیک صالح حکمران عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم میرا وجدان ہے، بلکہ سب کا یہ وجدان کہتا ہے نہ تیروں نہ شیروں نہ بلوں کی ضرورت ہے، نہ شیروں نہ تیروں نہ بلوں کی ضرورت ہے، میرے وطن کو محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔